والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اور زمانے کی قسم کھا رہے ہیں اور عصر کے وقت کی قسم کھائی اور زمانے کی قسم کس لیے کہ زمانے نے سارے انسانوں کی تاریخ کو دیکھا ہے۔ پوچھ لو زمانے سے، زمانہ گواہ ہے کون کامیاب رہا اور کون ناکام ہوا۔ کثرت میں نوح علیہ السلام کی قوم تھی اور نوح علیہ السلام کے ماننے والے 80 سے کچھ زیادہ تھے، تو بتاؤ کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا۔ روئے زمین پر سب سے طاقتور قوم جو پیدا ہوئی قوم عاد تھی۔ اللہ فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اتنے بڑے بڑے جسم دیے تھے کہ ان جیسا پھر ہم نے پیدا نہیں کیا، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد، اور صرف وہی قوم تھی جس کا نام قوم عاد تھا۔ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں آ کر اللہ کو بھول گئے، اللہ نے پکڑا نہیں، سرکشی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زمین کو جہاں فساد سے بھرا ہوا ہے، بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے، لیکن اللہ نے پکڑا نہیں۔ اللہ نے نبی بھیجا اور نبی سے کہا دیکھو ان کو میرا تعارف کراؤ، ان کو میری طرف بلاؤ، ان کو لا الہ الا اللہ کے کلمہ سکھاؤ، ان کو میرا اتارا ہوا دین جس سے امن آئے سکھاؤ، اور ان سے کچھ نہ مانگو۔ ہود علیہ السلام محنت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، چند لوگ سمجھدار تھے وہ سمجھ گئے اور وہ ایمان لائے آئے، باقی اپنے عقل جہاں طاقت کے اکڑ پھونس میں سرکش رہے، اللہ نے ہوا بھیج کر ان کو اڑا دیا۔ جی ہاں، 7 لیال و 8 ایام، یہ ہوا انسان کے لیے کتنی ضروری ہے کہ آکسیجن یہ ہم سانس لے رہے ہیں اس کے بل بوتے پر جی رہے ہیں۔ یہ فالج کیوں گرتا ہے کہ دماغوں کی رگوں میں جہاں یہ آکسیجن پہنچنا بند ہو جائے اور وہ حصہ مردہ ہو جاتا ہے، انسان کا چہرہ ہی ٹیڑھا ہو جاتا ہے، انسان کا آدھا جسم مشلول ہو جاتا ہے، اور یہ انسان بس صرف ایک زندہ لاش ہے، زندگی گزر رہی ہے، کیوں؟ اس آکسیجن کی وجہ سے۔ اب کتنی اہم یہ ضروری چیز ہے، اور اللہ کیسے آکسیجن پیدا کرتے ہیں؟ ہر انسان 1 منٹ میں 5 دفعہ سانس لیتا ہے، اللہ پورے جسم میں اس کو گھماتے ہیں اور اندر کی علائشوں کو لے کر یہ سانس نکلتا ہے، پھر اللہ صاف کر دیتے ہیں۔ تو اتنی اہم اور انسان کی زندگی کا دار و مدار جس پر، اسی کو اللہ نے ہلاکت کا ذریعہ بنایا۔ 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں مسلسل وہ ہوا چلتی رہی، اور 7 ایک دن پہلے ایک دن بعد میں 8 دن وہ ہوا ان پر چلتی رہی، اور اتنی تیز چلی کہ مضبوط جسم والے ان کو ہوا نے فضاؤں میں اڑایا تو اپنے گھروں میں آ کر اپنے بڑے بڑے گیٹوں کو بند کیا، ہوا گولائی میں گھومی، اس نے ان دروازوں کو اکھاڑا اور ان کو جسموں کو نکال کر فضاؤں میں تنکوں کی طرح یہ اڑ رہے تھے اور بے بس تھے، اور ان کو جہاں گردنوں کے بل زمین پر پٹکا، اور پھر جب ہوا بند ہوئی تو ایسے پڑے ہوئے تھے بستیوں میں جیسے انسان جہاں کھجوروں کے لمبے درخت ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہوتے۔ اور ایمان والوں کی اللہ نے حفاظت کی، ایمان والوں کی حفاظت کی۔ ہود علیہ السلام اسی علاقے میں تھے، یہ کوئی 1-2 گاؤں نہیں تھے، یہ میلوں میں پھیلا ہوا علاقہ تھا۔ ہود علیہ السلام وہیں تھے، ایمان والے ان کے ساتھ